بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین کی فرما برداری کیا درجہ رکھتی ہے اور ان کی نافرمانی کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ انسان کتنا ہی نیک ہو، اگر وہ والدین کا نافرمان ہے تو ان کا سارا عمل بیکار ہے۔ آئیے اس تعلق سے ایک واقعہ پر غور کرتے ہیں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم سے پہلی امت میں ایک اللہ کا ولی تھا جس کا نام جریز تھا۔ انہوں نے ایک مسجد تعمیر کیا تھا جس میں وہ اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جریز جو عبادت گزار شخص تھا، وہ نماز ادا کر رہے تھے۔ ان کی ماں آئی اور انہیں آواز دی کہ اے جریز، آؤ، میں تم سے ملنے آئی ہوں۔ جریز نماز پڑھ رہے تھے جو ایک نفلی نماز تھی۔ انہوں نے سوچا کہ نماز ختم کر کے والدہ سے ملوں گا۔ نماز ختم ہونے تک والدہ ناراض ہو کر چلی گئی۔ پھر دوسری مرتبہ بھی یہی ہوا۔ اس مرتبہ والدہ نے پھر آواز لگائی، اے جریز، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ جریز پھر نماز میں لگے ہوئے تھے۔ سوچا کہ اپنی نماز مکمل کر کے پھر والدہ سے ملوں، ملاقات کروں۔ دوسری مرتبہ بھی ماں ناراض ہو کر چلی گئی۔ پھر تیسری مرتبہ بھی یہی ہوا۔ ماں نے آواز لگائی، اے جریز، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں، باہر تو آؤ۔ جریز پھر نماز میں مشغول تھے اور انہوں نے سوچا کہ میں نماز مکمل کر لوں تب اپنی ماں سے ملاقات کروں گا۔ ماں پھر ناراض ہو گئی اور کہا، اے جریز، تو طوائفوں کا منہ دیکھے، اور ایسی بددعا دے کر چلی گئی۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جریز کی جو مقبولیت تھی، ان کی جو عبادت تھی، ان سے لوگ جلتے تھے، اور لوگ تو پہلے سے ہی جریز پر الزام لگانا چاہتے تھے۔ لہٰذا قوم کے نیچ اور گھٹیا لوگوں نے ایک پلان بنایا۔ انہوں نے ایک بری اور فاحشہ عورت کو تیار کیا جو لوگوں سے منہ کالا کرتی تھی۔ اب یہ جانیے کہ وہ عورت کیا کرتی تھی۔ جریز کی جو مسجد تھی، وہاں آس پاس ایک چرواہا رہا کرتا تھا جس سے وہ فاحشہ عورت منہ کالا کیا کرتی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس عورت کو حمل ٹھہر گیا۔ لہذا اس عورت نے کہا، یہ اولاد جریز کی ہے۔ جب بستی میں یہ بات چلی تو لوگوں نے جریز کو بے تحاشا مارنا پیٹنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اس کی مسجد بھی توڑ دی اور اسے بادشاہ وقت یعنی حاکم کے پاس لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو جریز نے کہا، بتاؤ تو صحیح، مجھے کیوں مار رہے ہو؟ لوگوں نے کہا، تمہیں ایک اولاد ہے، تم نے کسی عورت کے ساتھ اپنا منہ کالا کیا ہے۔ جریز نے کہا، اسے لاؤ تو صحیح، وہ عورت کون ہے؟ جریز کی والدہ کی بددعا صحیح ہوئی اور انہیں فاحشہ عورت کا منہ دیکھنا پڑا۔ جریز نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے نماز پڑھنے دو۔ انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد جریز نے اس بچے سے کہا، اے بچہ، بتا تیرا باپ کون ہے؟ اس بچے کو اللہ رب العزت نے زبان دی اور اس بچے نے کہا، میرا باپ وہ فلاں چرواہا ہے۔ اس ننھے بچے کی بول سن کر لوگوں کو بڑی ندامت ہوئی۔ اس چرواہے کو سزا دی گئی اور لوگوں نے جریز سے کہا، اے جریز، میں تمہاری مسجد واپس بنا دوں، وہ بھی سونے کی۔ جریز نے کہا، نہیں، وہ جیسی تھی ویسی ہی بنا کر دے دو۔ اور ایک مرتبہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کے ہر عمل کا بدلہ، چاہے وہ سزا ہو یا نیک جزا، اللہ اسے مؤخر کرتا ہے، روک کر رکھتا ہے، قبر میں یا حشر میں دیتا ہے۔ لیکن ایک عمل ایسا ہے، فرمایا، اس کا بدلہ رب کائنات دنیا میں دے کر آگے لے جاتا ہے۔ وہ بدلہ دنیا کے اندر دکھا کے اور جزا سزا دے کر رب کائنات اس بندے کو موت دیتا ہے۔ صحابہ اکرام نے فرمایا، حضور، وہ عمل کون سا ہے جس کا بدلہ رب کائنات دنیا میں ہی دے دیتا ہے؟ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرما برداری کرو گے تو تمہاری اولاد بھی فرما بردار ہوگی، تمہاری پاؤں چومنے والی ہوگی، تمہاری نوکری اور اطاعت کرنے والی ہوگی۔ فرمایا، اگر ماں باپ کی نافرمانی کرو گے، اپنی ماں کی بات کو نہیں مانو گے، اپنے باپ کی بات کو نہیں مانو گے، اپنے ماں کو ستاتے رہو گے، اپنے باپ کو ستاتے رہو گے،
تو رب کائنات اس کا بدلہ دنیا میں دے دے گا اور تمہیں دکھائے گا کہ تمہاری اولاد بھی تیری بات کو ماننے والی نہیں ہوگی۔ جتنا تم نے ستایا ہوگا اس سے دگنا تم کو ستائیں گے۔ ماں باپ کی فرما برداری اور نافرمانی جس کا بدلہ رب کائنات دنیا میں دے دیتا ہے کہ بندہ میں تجھے دکھا کے جاؤں گا، جتنا تو اپنے سے محبت کرتا ہے نا، تیرے اپنے بھی تجھ سے اتنا محبت کرتے تھے، تیری ماں بھی تجھ سے اتنا محبت کرتی تھی، تیرا باپ بھی تجھ سے اتنا پیار کرتا تھا، اور تو نے اپنی اولاد کو ترجیح دے دی۔ آج تو اپنی اولاد سے توقع رکھتا ہے کہ تیرے ساتھ وہ گڈ بیہیو کرے، ان کا ایٹیٹیوڈ اچھا ہو۔ اگر اپنے والدین کے ساتھ غلط رویہ رکھا ہے تو تیری اولاد بھی تیرے ساتھ حسن سلوک نہیں کرے گی، دوگنا تیرے ساتھ گندا سلوک کرے گی۔ تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کون کون اپنے والدین کی عزت اور فرما برداری کرتا ہے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔